الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار یعنی 80 ٹائمز درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حدیث جامع صغیر میں ہے اور حدیث نمبر ہے 5191 5191۔ یاد رکھیے پل صراط جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جو درود پڑھنے والا ہے، عاشق درود ہے، انشاءاللہ اسے پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، اور یہ قائم ہے جہنم کے اوپر۔ اسے کہتے ہیں پل صراط۔ اور اس گھپ اندھیرے میں یہ ڈوبا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، مگر جو درود پڑے گا اسے نور عطا کیا جائے گا۔ جو درود پڑے گا، آقا پر پڑا ہوا درود اسے پل صراط سے پار لگا دے گا انشاءاللہ عز وجل۔ القول البدی میں ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن سرکار ابد قرار شافعی روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا، گزشتہ رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے، کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے۔ فجاءته صلاته علی، پھر اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا، حتیٰ کہ وہ یعنی درود پڑھنے والا آقا کا امتی صحیح سلامت پل صراط سے گزر گیا۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت پل صراط کی تاریکی میں نور ہوگا۔ پل صراط پر جو ڈارکنیس ہوگی اس پر برائٹنیس ملے گی، روشنی ملے گی، لائٹ ملے گی۔ کسے؟ جو آقا پر درود پڑے گا۔ فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے، تو اسے چاہیے مجھ پر بکثرت درود بھیجے۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو یاد رکھیے پل صراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر قائم ہوگا۔ ہر جنتی اور دوزخی کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ انداز گزرنے کے مختلف ہوں گے۔ بحر شریعت میں اس تعلق سے جو لکھا ہے کچھ کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ انداز مختلف ہوں گے گزرنے والوں کے، اور پل صراط کی کیفیت کیا ہوگی۔ بحر شریعت جلد اول صفحہ 253 پر ہے۔ صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا۔ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز جنت میں جانے کا یہی راستہ، اور واحد راستہ، اونلی یہی راستہ ہوگا۔ سب سے پہلے کون گزرے گا؟
سب سے پہلے میرے نبی گزر فرمائیں گے، سبحان اللہ، انبیاء گزر فرمائیں گے، مرسلین گزر فرمائیں گے، پھر سب امتوں میں جو افضل امت ہے وہ میرے نبی کی امت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو پیدا فرمایا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ امت سب سے پہلے گزرے گی، پھر دیگر امتیں گزریں گی۔ گزرنے کی رفتار کیا ہوگی، سپیڈ کیا ہوگی، انداز کیا ہوگا، یہ جیسے عمل ہوں گے ویسی رفتار ہوگی۔ بعض پل صراط سے ایسے تیزی سے گزریں گے کہ جیسے بجلی چمکتی غائب ہو جاتی، جیسے برسات کے اندر جب بجلی کڑکتی ہے تو وہ جب وہ چمک کر واپس جاری ہوتی آواز پھر آتی، اس کی اتنی رفتار تیز ہوتی ہے۔ تو بعض خوش نصیب پل صراط سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی، بعض تیز ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائیں گے۔ وہ پل جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، 15,000 سال کا جس کا راستہ ہے، 5,000 اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال اس کے ہموارے، 5,000 سال نیچے ڈھلان کے، اس 15,000 سالہ تاریک میں اندھیرے میں ڈوبے ہوئے پل پر جو تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، گزرنے کے انداز مختلف ہوں گے۔ بعض تیز ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائیں گے، بعض اس طرح گزریں گے جیسے پرندہ تیز رفتاری سے اڑتا ہوا گزر جاتا ہے، بعض دوڑتے ہوئے گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، بعض دوڑتے ہوئے انسان کی طرح گزریں گے، اور بعض افراد سرین پر گھسٹتے ہوئے چلیں گے، جیسے معذور ہوتے ہیں، ٹانگیں نہیں ہوتی ان کی، یہاں کام نہیں کرتی تو بےچارے گھسٹ گھسٹ کے چلتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کو سرین کہتے ہیں، تو وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے چلیں گے۔ اور بعض ایسے ہوں گے کہ چونٹی کی چال چلیں گے، کیڑی کی چال ہوگی، اور پل صراط کے دونوں طرف آنکڑے ہوں گے، لوہے کی کنڈیاں ہوں گی، وہ کتنے بڑے ہوں گے اللہ جانے کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے، اور جس شخص کے بارے میں آرڈر ہوگا، حکم ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا، اسے یہ کنڈیاں پکڑ لیں گی اور جہنم میں کھینچ لیں گی، جہنم میں گرا دیں گی۔ بعض نجات پائیں گے زخمی ہو کر، اور جو جہنم میں گرا وہ تو ہلاک ہوا۔ سارے میدان محشر والے پل صراط سے گزرنے میں مشغول ہوں گے، مگر رسول انور، محبوب داور، مکے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں ہوں گے، دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم سلم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے۔ جبھی تو اعلی حضرت ذوق میں اسے یوں نظم کر رہے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کے قریب رونق افروز ہوں گے اور گرتوں کو بچا رہے ہوں گے۔ تو نیک و بد سب کو پل صراط سے گزرنا ہے، گزرنا ہے۔ اللہ ہمیں سلامتی سے گزرنے والوں میں شمار فرمائے، اس میں شامل فرما دے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک، حدیث نمبر 4281، 4281، حضرت سیداتنا ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے جو غزوہ بدر و حدیبیہ میں حاضر تھے، وہ صحابہ جو غزوہ بدر یا حدیبیہ میں حاضر تھے، وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا؟ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 71، 71، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو،
تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے. یعنی قرآن میں تو بیان ہو رہا ہے کہ ہر ایک کا گزر دوزخ پر سے ہوگا، اور میرے آقا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ غزوہ بدر و حدیبیہ میں جو صحابہ حاضر ہوئے وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے، آگ میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے نہیں سنا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سورہ مریم پارہ 16 کی آیت نمبر 71 تلاوت کی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلی آیت تلاوت فرمائی. آئیے وہ بھی سنتے ہیں. فرمایا کیا تو نے نہیں سنا؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے. تو جنتی اور دوزخی سب پل صراط سے گزریں گے. اللہ ہمیں پار لگنے والوں میں شمار فرمائے. اعلی حضرت وہ آپ کی جو مناجات بہت مشہور ہے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، اس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، یا شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے دنیا کو گھیر رکھا ہے اور جنت اس کے آگے ہے. اسی وجہ سے جنت میں جانے کے لیے جہنم پر پل صراط کا راستہ ہوگا. جنت دنیا اور جنت کے درمیان کیا ہے؟ ایک پل ہے، برج ہے، جس کو پل صراط کہتے ہیں. یہ برج جہنم کے اوپر قائم ہے. جو کامیاب ہوگا گزرنے میں کامیاب ہوگا اسے داخل جنت کیا جائے گا. اللہ اکبر. اب ہمیں اس کی پڑھی نہیں ہے، جیسے نا استغفر اللہ. ہمیں تو یہ پڑھی ہوئی ہے کہ دنیا میں نام کیسے کمانا ہے، کام کیا کرنا ہے، دولت کیسے اکٹھی کرنی ہے، نت نئے کھانے کی لذات کیسے حاصل کرنی ہے. استغفر اللہ. اپنے جو نفسانی اور شیطانی خواہشات ہیں وہ کیسے پوری کرنی ہے. خاندان میں سب سے بڑھ کر دنیا دار میں نے بننا ہے، میں نے کسی سے پیچھے نہیں رہنا. جنت میں پیچھے رہ جاؤ کوئی حرج نہیں، استغفر اللہ. نیکی میں پیچھے رہ جاؤ کوئی حرج نہیں، مگر کارپیٹ، صوفہ، بیڈ، گھر کی زیب و زینت، دروازوں کے پردے، ڈیزائن، پینٹ، کپڑے، لباس، سواری،
اس میں سب سے نمایاں ہو جاؤں. پل صراط پر کیا بنے گا اس کی پڑی نہیں ہے، جیسے ہوش ہی نہیں ہے ہماری. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلی صدی کے مجدد ہیں اور تابعی بزرگ ہیں اور بہت بڑے ولی اللہ. ان کے بارے میں بہت پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ نے لکھی ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی 425 حکایات. اس کتاب کو پڑھیں. جن کو افسری ملتی ہے، جن کو نگرانی ملتی ہے، جن کو بڑی پوسٹ ملتی، وہ پولیس میں یا فوج میں یا کسی بھی محکمے میں بڑے افسر بنتے ہیں، اس کو پڑھیں. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 سالہ دور امارت کے اندر، دور خلافت کے اندر کس طرح تبدیلی لائی، کس طرح آپ چینج لائے، کس طرح آپ انقلاب برپا فرمایا. کتنے عرصوں سے ہمارے ذمے وہ کام ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے، دین اور دنیا کے، مگر ہم اس میں کامیابی وہ حاصل نہیں کر پاتے جو چاہیے. انہوں نے کیسے کامیابی حاصل کی؟ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، وہاں بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے آن لائن آپ پرچیزنگ بھی کر سکتے ہیں. اور دنیا بھر میں جگہ جگہ مختلف شہروں میں مکتبۃ المدینہ کے شاپس ہیں، وہاں سے لے سکتے ہیں. ہفتہ وار اجتماعات میں بستے لگتے ہیں، اسٹال لگتے ہیں، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. اس کتاب کو پڑھیں، پتہ چلے کہ چینج کس طرح لاتے ہیں. اور اتنی بڑی شخصیت کے مالک مگر پل صراط سے کیسے خوف زدہ تھے، کیسی دہشت تھی. سنیے، احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میں نے خواب دیکھا جہنم کو بھڑکایا گیا ہے، اس کی آگ کو جلایا گیا ہے، اس پر پل صراط رکھا گیا، خلفاء کو لایا گیا، عبد الملک بن مروان کو حکم ہوا پل صراط سے گزرو، مگر پل صراط پر چڑھتے ہی وہ دوزخ میں گر پڑا. اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی دوزخ میں جا گرا. سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی دوزخ میں گر گیا. اس کے بعد یا امیر المؤمنین کنیز عرض کرتی ہے آپ کو لایا گیا. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ خوفزدہ ہو گئے اور خوفزدہ ہو کر اللہ کے خوف سے چیخ نکل گئی اور گر پڑے. کنیز نے کہا حضرت سنیے، یا امیر المؤمنین سنیے تو صحیح، خدا کی قسم میں نے دیکھا آپ پل صراط سے سلامتی کے ساتھ پار لگ گئے. مگر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط کی دہشت سے بے ہوش ہو چکے تھے اور بے ہوشی کے عالم میں ادھر ادھر ہاتھ پیر چلا رہے تھے. آپ ہاتھ پیر مار رہے تھے، چلا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو غور تو کیجئے، ہمیں دنیا کی پڑی ہوئی ہے، برائٹ فیوچر کی پڑی ہوئی ہے، اور یہ اللہ والے دیکھیں جہنم، جنت، پل صراط، قبر، حشر، قیامت، حساب کتاب، میزان، اس کی فکر رہتی تھی انہیں، اور کس قدر خوف زدہ ہوا کرتے تھے. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ہنس رہا تھا. فرمایا جوان پل صراط پار کر لیا؟ عرض کی حضور نہیں. فرمایا کیا تو جانتا ہے تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ عرض کی حضور نہیں. فرمایا پھر کیوں ہنستا ہے؟ گویا جب تیری سامنے یہ مشکلات ہیں کہ تجھے اپنی نجات کا علم نہیں ہے، پھر تو کیوں ہنس رہا ہے؟ اس کے بعد وہ شخص اس قدر سنجیدہ ہوا، کبھی کسی نے اس کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی ہستی، خلفائے اربعہ حضرت شیخین کریمین صدیق و عمر اور حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد علم میں سب سے بڑھ کر ہیں. آپ فرماتے ہیں تعجب اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے. اللہ تبارک و تعالی
ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، ہمیں داخل جنت فرمائے اپنے کرم سے، دوزخ سے ہم نجات پا جائیں، پل صراط سے خیریت کے ساتھ گزرنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔